شیعوں کو خدا نے دو آنسو دیے. فلسفہ سمجھو. ایک آنسو توبہ کا آنسو، شب جمعہ ہو دعائے کمیل پڑھو، کہو خدا کو کہ میرے گناہوں کو معاف فرما تاکہ جوار حسین میں جگہ ملے. دوسرا آنسو غم ابی عبداللہ کا آنسو. یہ نعمت کسی کے پاس نہیں شیعوں کے علاوہ. ہاں ہیں ایسے اہل سنت جن کے دلوں میں غم ہے، وہ بھی روتے ہیں. کیسے ممکن ہے کسی کے دل میں عشق حسین ہو اور سنے کہ اس بدن پہ گھوڑے دوڑائے گئے، سنے کہ رسول نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور یہ کہے کہ بابا صبت علیہ مصائب، اگر دنوں پہ پڑھتے تو راتوں میں بدل جاتے. اس کی آنکھ سے آنسو نہ آئے. جب پوچھا کسی عالم سے کہ دو آنسو ہیں شیعوں کے پاس، غیر شیعہ کے پاس ایک آنسو ہے، بس ایک آنسو. رمضان میں روتے ہیں، حج پہ جاتا ہے مسلمان روتا ہے، تراویح پڑھتا ہے روتا ہے، قرآن پڑھتا ہے روتا ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہتا ہے روتا ہے، توبہ کا آنسو. شیعہ بھی روتا ہے. شب قدر میں آپ نے بہت گریہ کیا ہوگا، اے خدا میرے پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما تاکہ جوار ابا عبداللہ نصیب ہو. ایک دوسرا آنسو ہے غم امام حسین کا آنسو. یہ نعمت، یہ رزق خدا ہر کسی کو نہیں دیتا. پوچھا کسی عالم سے کہ غم حسین کا آنسو کیا کرتا ہے؟ کہ گناہوں کو مٹاتا ہے. کہ توبہ کا آنسو کا گناہوں کو مٹاتا ہے. کہ پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی گناہوں کو مٹائے، وہ بھی گناہوں کو مٹائے. تو اگر ایک کو مائنس کر دیا جائے دوسرا تو ہے، وہ بھی تو توبہ کرتے ہیں، گناہ ان کے بھی مٹ جاتے ہیں. پھر ہم آ کر جو ابا عبداللہ الحسین کے غم میں روتے ہیں، اس آنسو کا فائدہ کا گناہ ہے تا گناہ کا. توبہ کا آنسو ایسے ہے کہ جیسے کپڑے نجس ہوں، پانی میں دھو کپڑے پاک ہو جاتے ہیں. یہ توبہ کا آنسو ہے. غیبت کی، گناہ کیا، زنا کی، بدکاری کی، اللہ کی دربار میں روئے گڑ گڑائے، یہ بالکل ایسا ہے کہ کپڑوں کو تم نے دھو دیا، کپڑے پاک ہو گئے. کا پھر غم حسین کا آنسو کا دیکھو، کبھی کبھی کپڑے دھل جاتے ہیں، پر کبھی کبھی ایسے داغ پڑتے ہیں جو دھونے سے مٹتے نہیں. چائے گر گئی، کوئی رنگ گر گیا، توبہ کی، داغ نہیں مٹ رہا. کا حسین کا غم کا آنسو داغوں کو مٹاتا ہے.